باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ خروج کی کتاب اس کا 22 باب۔ اگر کوئی آدمی بیل یا بھیڑ چرائے اور اسے ذبح کرے یا اسے بیچ دے تو وہ ایک بیل کے عوض 5 بیل اور ایک بھیڑ کے عوض 4 بھیڑیں دے۔ اگر کوئی چور رات کو نقیب لگاتا ہوا پایا جائے اور کوئی اسے مارے اور وہ مار جائے تو اس کا خون روا ہوگا۔ اگر وہ سورج چڑھے میں پایا جائے تو اس کا خون روا نہیں ہوگا مگر وہ بدلہ دے، اور اگر وہ نہ دے سکے تو اپنی چوری کے لیے بیچا جائے۔ اور اگر چوری کی چیز اس کے ہاتھ میں زندہ پائی جائے، خواہ بیل خواہ گدھا خواہ بھیڑ، تو ایک کے بدلے میں 2 دے۔ اگر کوئی کھیت یا انگورستان جلائے کہ اپنے چھپائے چھوڑے تاکہ وہ دوسرے کے کھیت میں چریں، تو اپنے کھیت یا اپنے انگورستان کی عمادہ سے عمادہ پیداوار میں سے اس کا معاوضہ دے۔ اگر جلائی ہوئی آگ بھڑکے اور جھاڑیوں میں لگ جائے اور اناج کا ڈھیر یا کھڑا اناج یا پورا کھیت جل جائے، تو جس نے آگ جلائی پورا اوزانہ بھرے۔ اگر کوئی آدمی اپنے ہمسایہ کو چاندی یا اسباب رکھنے کے لیے سونپے اور اس کے مکان سے چرایا جائے، تو اگر چور ہاتھ لگائے تو وہ دگنا بھر دے، اور اگر چور نہ پکڑا جائے تو گھر کا مالک خدا کے حضور لایا جائے تاکہ وہ قسم کھائے کہ میں نے اپنے ہمسایہ کے مال پر ہاتھ نہیں بڑھایا۔ خیانت کا ہر ایک جھگڑا بیل کا یا گدھے کا یا بھیڑ کا یا لباس کا یا کسی گم شدہ چیز کا، جس میں کہا جائے کہ دیکھو یہ ہے، خدا کے حضور لایا جائے، اور جسے خدا مجرم ٹھہرائے وہ اپنے ہمسایہ کو دگنا اوزانہ دے۔ اگر کوئی اپنے ہمسایہ کو گدھا یا بیل یا بھیڑ یا کوئی اور چوپایا حفاظت کے لیے سپرد کرے اور وہ مر جائے یا اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے یا بغیر کسی کے دیکھے چوری ہو جائے، تو ان دونوں کے درمیان خداوند کی قسم سے فیصلہ ہوگا کہ اس نے اپنے ہمسایہ کے مال پر ہاتھ نہیں بڑھایا، اور مالک اسے قبول کرے گا اور وہ کچھ اوزانہ نہ دے۔ اگر وہ اس کے پاس سے چرایا جائے تو وہ مالک کو اوزانہ دے۔ اگر اسے درندے نے پھاڑا یا پھاڑ ڈالا تو وہ گواہی لائے اور پھاڑے ہوئے کا اوزانہ نہ دے۔ اگر کوئی آدمی اپنے ہمسایہ سے کوئی جانور ادھار لے اور اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے یا وہ مر جائے جبکہ مالک اس کے ساتھ نہ تھا، تو اس کا اوزانہ دیا جائے، اور اگر مالک ساتھ تھا تو اوزانہ نہ دیا جائے۔ اگر وہ کرایہ پر لیا گیا تھا تو مالک کرایہ لے کر چلا جائے۔ اگر کوئی کسی کنواری لڑکی کو جو کسی کی منگیتر نہیں ورگلائے اور اس سے صحبت کرے تو وہ اس کی مہر والی بیوی ہوگی۔ اگر اس لڑکی کا باپ بیاہ دینے سے انکار کرے تو وہ کنواریوں کے مہر کے مطابق اسے نقدی دے۔ تو جادوگرنی کو زندہ نہ رہنے دے۔ جو کوئی کسی چھپایا سے مباشرت کرے ضرور قتل کیا جائے۔ جو کوئی
صرف خداوند کے سوا کسی اور معبود کے لیے قربانی کرے وہ نیز تو نابود کیا جائے۔ تو مسافر کو دکھ نہ دے اور نہ اسے تنگ کر، کیونکہ ملک مصر میں تم بھی مسافر تھے۔ تو کسی بیوہ یا یتیم کو مت ستا، کیونکہ اگر تو نے انہیں ستایا اور وہ میرے پاس چلائے تو میں ضرور ان کی فریاد سنوں گا اور میرا قہر بھڑکے گا، میں تمہیں تلوار سے قتل کروں گا۔ تو تمہاری بیویاں بیوہ اور تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ اگر تو میرے لوگوں میں سے کسی مفلس کو کچھ روپیہ قرض دے تو بیاج خور کی مانند مت بن اور اس سے سود مت لے۔ اگر تو نے اپنے ہمسایہ کا لباس گروی میں لیا ہے تو سورج ڈوبنے کے وقت اس کو واپس دے دے، کیونکہ یہی ایک چیز اس کے اوڑھنے کی اور اس کے بدن کا لباس ہے۔ وہ کس میں سوئے گا؟ اگر وہ میرے پاس چلایا تو میں اس کی فریاد سن لوں گا، کیونکہ میں ترس کھانے والا ہوں۔ تو اپنے خدا کو برا مت کہہ اور اپنی قوم کے سردار پر لعنت مت بھیج۔ تو اپنے فصل اور اپنے کولو کے نئے پھل کے گزارنے میں دیر نہ کر، اور اپنے گھر کے پلوٹے مجھے دے۔ ایسا ہی تو اپنے بیلوں اور بھیڑوں سے کر، 7 دن وہ اپنی ماں کے ساتھ رہے، 8ویں دن تو اسے مجھے دے، اور تم میرے مقدس لوگ ہوں گے۔ وہ پھاڑا ہوا گوشت جو کھیت میں پایا جائے مت کھاؤ، بلکہ اسے کتوں کو ڈالو۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ خروج کی کتاب اس کا 21 باب کی 23 آیت میں لکھا ہے، جتنا اس کا شوہر تجویز کرے اور جتنا منصف مناسب سمجھے، پر اگرچہ حادثہ پڑے تو وہ جان کے بدلے جان دے، آنکھ کے بدلے آنکھ۔ اس کا شوہر تجویز کرے اور جتنا مناسب سمجھے۔ یہ فضل قانون انتقام کے نام سے مشہور ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس کا حوالہ دیتا ہے جب مسیحیوں کو پیار کی خاطر اپنے حقوق چھوڑنے کی ترغیب دیتا ہے۔ مقدس متی کی انجیل اس کا 5 باب 38 آیت میں لکھا ہے، آمین۔ اور 22 باب کی 18 آیت میں لکھا ہے، اگر اس لڑکی کا باپ بیاہ دینے سے انکار کرے تو وہ کماریوں کے مہر کے مطابق اسے نقدی دے۔ 22 باب کی 18 آیت، کنواریوں کی نقدی یعنی 50 مسقال۔ تثنیہ شرع کی کتاب اس کا 22 باب 29 آیت میں لکھا ہے، آمین۔